بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق. گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ وہ کبیرہ گناہ جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے، بغیر توبہ کے آدمی مر جائے تو جہنم میں لے جانے کے لیے وہ ایک گناہ ہی کافی ہے. ان کی تعداد متعین تو نہیں ہے کہ کل کتنے ہوں، لیکن کچھ تعریفات میں نے کل عرض کی، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبیرہ کون سا ہے اور صغیرہ کون سا. بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ فرمایا اکبر الکبائر الکبائر الاشراک باللہ قتل النفس. اس روایت میں 7 کبیرہ گناہ گنوائے گئے. اجتنبوا السبع الموبقات، 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں سے بچو. وما ہوتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے پہلا بیان فرمایا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جس کی تفصیل کل عرض کی گئی. والسحر، دوسرا گناہ ہے جادو. جادو ٹونے میں عام طور پہ لوگ مشرکانہ کام کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، فرعون، حامان، نمرود، قارون کے نام لیتے ہیں، شرکیہ کلمات اور شرکیہ الفاظ پڑے جاتے ہیں. یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور کبھی کبھی آدمی ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بعض لوگ تعویذ لکھتے ہیں جادوگری میں، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، پیشاب سے لکھتے ہیں، پخانے سے لکھتے ہیں، اس کے اوپر نمرود، حامان، قارون پڑھتے ہیں، اور عموماً کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کرتے ہیں. ویسے ہی جادو صحیح نہیں ہے، اس میں اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو تو بڑا خوبصورت جملہ ہے من حفر بئرا لأخیہ یقع فیہ. جادوگر جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرے گا، دوسرے کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے یہ خود غرق ہو جائے گا. جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتے ہیں خود سب سے پہلے اس میں گر جاتے ہیں. من حفر بئرا لأخیہ یقع فیہ. العین حق، بعض جگہ السحر حق. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو کی حقیقت ہے. اس بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے مل کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، یہ اسی کی اوپر تو نازل ہوئی ہے، لہذا جادو حق ہے اور اس کے اثرات بھی ہیں. لیکن سوال یہ کہ جادو کرنا جس میں دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، یہ حرام اور ناجائز ہے. اپنی حفاظت کے لیے کوئی آدمی کو چیزیں سیکھ لے تاکہ ان کو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت یہ جائز. جیسے حدیث میں ہے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے رہا کرو، یہ سحر سے، سفلی عمل سے، جادو سے تمہاری حفاظت ہو جائے. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جادوگری کی جائے یا کلمات شرکیہ کفریہ اس میں پڑے جائیں، یہ ناجائز اور حرام. ایک سحر ہے، ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے، سب میں فرق. معجزہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ میں ظاہر فرماتے ہیں. معجزہ کسی عام آدمی کے ہاتھ میں ظاہر نہیں ہوتا. خرق عادت کے طور پر کوئی کام، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ہیں، جو انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ معمولی بات نہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اپنی ہتھیلی پہ آنکھ کا ڈھیلا لے کے آئے کہ حضرت میری جنگ میں آنکھ باہر آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر آنکھ میں رکھ دیا، پہلے سے زیادہ خوبصورت لگنے لگی، اسی وقت ٹھیک ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے گر گئے تو ٹانگ ٹوٹ گئی، پگڑی سے باندھی ہوئی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں لمبی کرو، انہوں نے لمبی کی، آپ نے یوں اوپر ہاتھ پھیرا ہو، ایسا ہو گیا جیسے کبھی اس پر کچھ ہوا ہی نہیں، بالکل سیدھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آشوب چشم کی بیماری پیدا ہو، پانی آنے لگا، آپ نے اپنا مبارک لعاب ڈالا، ایسا صحیح ہو گئے جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات، یہ سب معجزات ہیں۔ اور یاد رکھیں معجزہ ایک تو نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوگا، عام آدمی کے ہاتھ میں نہیں، اور معجزہ نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوگا مگر جب اللہ چاہیں گے۔ نبی اپنے اختیار سے معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس لوگ آ رہے ہیں، مختلف مسائل، یہ وہ، ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اونٹنی چاہیے اس پتھر کے اندر سے، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ پاک کرے گا تو ہو جائے گا۔ لو بھائی اللہ نے دعا قبول فرما لی، معجزہ ظاہر ہوا، چٹان پھٹی، اندر سے حاملہ اونٹنی باہر آ گئی، اس نے بچہ بھی دیا۔ تو یہ جو معجزات انبیاء دکھاتے ہیں، یہ جب دکھا سکتے ہیں جب اللہ چاہے، جب اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کا معجزہ ظاہر کرنا چاہے تو یہ ممکن ہے، ورنہ اپنی مرضی سے نہیں۔ کرامت اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ظاہر ہوتی ہے، یہ بھی جب اللہ چاہے گا تو ظاہر ہو جائے گی، لیکن جادوگری یہ جب جادوگر چاہے گا ہو جائے گا۔ اس میں جادوگر کا ذاتی کمال ہوتا ہے، فن کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ جب چاہے گا تو جادوگری سامنے آ جائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب بہت سارے جادوگر آئے نا، ان جادوگروں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ جو بندہ جو کچھ کر رہا ہے نا، یہ جادو نہیں ہے، اس کے جادو کا توڑ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جادو ہوتا تو توڑ پیش کرتے نا، وہ تو معجزات تھے، تو معجزات کا کیا توڑ پیش کرتے؟ تو اس لیے معجزے میں اور جادو میں فرق ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے کرتب اس طرح کے، کبھی کبھی نظر بندیاں ہوتی ہیں، یہاں بہت پہلے کی بات ہے، جو ہے وہ شاہ فیصل کالونی میں ایک بندہ گھوڑا لے کر کھڑا تھا، گھوڑا، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں گھوڑے کے پیچھے سے داخل ہوں گے اور آگے منہ سے نکل جائیں گے۔ وہ دڑا لوگ داخل ہو رہے تھے، نکل بھی رہے۔ حیرت کی بات تھی کہ یار یہ بہت بڑی بات ہے، بڑا فن ہے، بڑے پیسے لوگ پھینک رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا تقویٰ طہارت عطا فرما رکھی، اس پر کسی کی نظر بندی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ سورہ یاسین یہاں سے پڑھتا ہوا گیا اور وہاں جو ہی پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ ٹانگوں کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں، اگلی ٹانگوں کے بیچ میں سے باہر ہو رہے ہیں، اور ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اوپر سے پیشاب کی جگہ سے داخل ہو رہے ہیں اور آگے سے نکل رہے ہیں بہانے کی جگہ سے۔ تو اس طرح کی نظر بندیاں بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے ہر چیز سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو جتنا زیادہ ان جادوگری کے چکر میں پڑتا ہے، اس کا نقصان اس کو خود بھی ہوتا ہے، بچوں کو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہمارے حضرت والا بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے ہیں، کامل بنیے، عامل نہیں۔ کامل بننے کی کوشش کریں، عامل بننے کی نہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آدمی جس کو ہمارے یہاں روحانی علاج کہا جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دی، شفا اللہ نے دینی ہے، صحیح ہو گیا، اچھی بات ہے۔ آدمی کہتے ہیں میں یہ کچھ نہیں کرتا ہوں، نہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں کرو گے وہ کسی مشرک کے پاس چلا جائے گا، اچھا نہیں ہے۔ آپ توحید کی آیتیں پڑھ کے دم کرو گے، وہ شرک پڑے گا۔ کسی نے کہا جی پانی دم کر دو، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، دے دیا دم کر کے، اللہ نے شفا دینی ہے، آپ نے کہا۔ آدمی بڑے بڑے دعوے کریں، میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اور محبوب کو قدمے مہلا کر ڈھیر کر دوں گا، یہ سب فضولیات ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ بیان فرمایا الشرک باللہ، اور دوسرا گناہ ہے والسحر، جادو، جس سے دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوں، جس میں کفریہ کلمات ہوں، اس طرح کا کام کا ارتکاب بھی گناہ کبیرہ ہو۔